what does Islam say about donating organs after death? Is it okay or is it prohibited? Second question is, what does Islam say about atheists? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں بہت سے لوگ اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے جسم کے کسی اعضاء کا عطیہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ پیسوں کے لیے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرتے ہیں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو اسی حوالے سے ہے، کیا ہم اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام راما کرشن ہے، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ میں نے آپ سے 2 سوالات پوچھنے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد اعضاء یعنی آرگنز کا عطیہ کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ممنوع ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام ملحد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس قدر خوبصورتی سے جواب دیا۔ دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مائکرو فون کے سامنے آتے ہی فرمایا کہ بھائی نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد اعضاء یعنی آرگنز کا عطیہ کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام ملحد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، قرآن پاک میں کوئی براہ راست آیت نہیں ہے یا کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جسم کے اعضاء عطیہ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن سعودی عرب اور ملیشیا میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو مختلف کانفرنس منعقد ہوتی ہیں، اس میں اہل علم میں یہ بات مشترک آئی ہے کہ اگر 3 چیزیں پوری ہو جائیں تو پھر اعضاء عطیہ کیے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جس شخص کو کسی جسم کے اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس شخص کو اعضاء حاصل کر کے ایک بڑا فائدہ ہونا چاہیے، یا اگر اعضاء حاصل کر کے اس کی جان بچ جائے تو پھر اعضاء کا عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو شخص اپنے جسم کے کسی اعضاء کا عطیہ کرتا ہے، عطیہ کرنے کے بعد اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنا دل عطیہ کرتا ہوں تو میں مر جاؤں گا، لہذا میں اپنا دل ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے دونوں گردے ٹھیک ہیں اور میں ایک گردے کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہوں، اگر میری ماں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو میں ان کی جان بچانے کے لیے ایک گردہ انہیں ڈونیٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن قدرتی طور پر انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعضاء کسی دوسرے کو ڈونیٹ کرنے چاہیے، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو اسے جسم کے کسی ایسے حصے کو عطیہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی صحت کو بڑا نقصان ہو یا جانی نقصان ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے کسی اعضاء کو پیسوں کے لیے بیچ نہیں سکتے، اپنے اعضاء کو بیچنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں تو پھر اعضاء کو عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب کہ اسلام ملحد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جب میں کسی ملحد سے ملتا ہوں تو میں اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ میں کیوں ملحد کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر انسان عموماً اندھا یقین ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا باپ ہندو ہوتا ہے۔ جو مذہب انسان کو اس کے آباء و اجداد سے ملا ہوتا ہے، انسان اسی پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن جو ملحد ہے وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ متقی یعنی پرہیزگار ہو، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا، وہ خدا کو نہیں مانتا۔ میں اس لیے ملحد کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ وہ کلمہ شہادت کے پہلے حصے پر یقین رکھتا ہے، یعنی وہ لا الہ یعنی خدا نہیں ہے، there is no God، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ مجھے صرف اسے یہ یقین دلانا ہے کہ وہ یہ مانے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، there is no God but اللہ، مجھے صرف اسے یہ یقین دلانا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی دوسرے خدا پر یقین رکھتا ہے تو پہلے میں نے اس غیر مسلم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ غلط خدا کی عبادت کر رہے ہیں، پھر اسے صحیح خدا کے بارے میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ملحد ہے تو اسے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ there is no God but اللہ۔ ایک ملحد پہلے یہی سوال پوچھتا ہے کہ خدا کی تعریف کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو وہ خدا کی تعریف کے بارے میں نہیں جانتا، تو
تو میں ایسے شخص کو خدا کے تصور کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے، خدا کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اخلاص آیت نمبر 1 سے 4 تک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ فرض کریں اگر کسی ملحد سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی ایسا آلات یا مشین آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو اس مشین کو پہلے اس دنیا میں کبھی کسی نے نہ دیکھا اور کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا، اگر اس ملحد سے پوچھا جائے کہ پہلا شخص کون ہوگا جو اس مشین کے یا آلات کے میکانزم کے بارے میں بتائے گا، تو وہ ملحد جواب دے گا جس نے اس مشین کو بنایا ہے، جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر اس ملحد سے پوچھا جائے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی تو وہ کہے گا بگ بینگ کے ذریعے۔ پھر میں اس ملحد سے کہوں گا کہ بگ بینگ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا، جدید سائنس نے تو یہ بات کچھ دیر پہلے بتائی ہے، لیکن قرآن پاک میں اس بات کا ذکر 1400 سال پہلے موجود ہے۔ تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس کے بارے میں ذکر کون کر سکتا ہے؟ اس ملحد کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر میں ملحد سے پوچھوں کہ زمین کی شکل کیا ہے تو وہ ملحد جواب دے گا کہ 1577 میں سر فرانس ڈریگ نے بتایا کہ زمین کی شکل سفیریکل ہے، یعنی کروی ہے۔ پھر میں اس سے کہوں گا کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس کے بارے میں ذکر موجود ہے، تو قرآن پاک میں یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ تو اس ملحد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور وہ کہے گا کہ آپ کے پیغمبر بہت ذہین تھے، ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو باتیں 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ فرانسس بیکن جو ایک مشہور فلاسفر ہے، اس نے کہا ہے کہ سائنس کا تھوڑا سا علم آپ کو ملحد بنا سکتا ہے اور سائنس کا گہرائی میں علم آپ کو خدا پر یقین دلاتا ہے، لہذا آپ قرآن پاک اور جدید سائنس کی مدد سے آپ خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر لیا تھا۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو انگریزی نہیں جانتے وہ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔